والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نمبر 61 سے 78 سے لے کر 87 تک تلاوت کروں گا۔ اللہ کو دعا ہے تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ بے شک ایکا کے باشندے بڑے ظالم تھے۔ ایکا اس جگہ کا نام تھا کہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بستی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم وہاں بستی تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنْهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں شہر کلی شہرہ پر واقع تھے۔ ان کے پاس زمینیں تھی، سرسبز و شاداب زمینیں تھی، لیکن شعیب علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، بہت سمجھایا، انہوں نے ایک نہ سنی، ایک نہ مانی۔ تو کیا ہوا آگے پھر آئے گا وَلَقَدْ كَذَّبَ، بے شک جھٹلایا اصحاب الحجر المرسلین، ہجر والوں نے، اصحاب ہجر نے۔ ہجر کہتے ہیں وادی ہجر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ اصحاب الایکہ، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آگے بڑی طاقتور گزری ہے، قومیں بھی۔ وَآتَيْنَهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں عطا کی اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے روگردانی کی، ان کا انکار کرتے رہے۔ آگے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ کھود کر پہاڑ کو اپنے گھر بناتے تھے۔ اتنے بڑے مستری تھے، وہ چھوٹے مستری نہیں تھے، اتنے بڑے مستری تھے، اور گھر ایسے بناتے تھے۔ آج ہم کیا بنائیں گے؟ ان کو آثار قدیمہ کہتے ہیں، عجوبہ کہتے ہیں۔ ایسے گھر بناتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ ہمیں تمام عمر یہیں رہنا ہے۔ ایسے مستری معمار تھے وہ گھر بنانے کے۔ لیکن وادی ہجر والوں نے کیا کیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب مطالبہ کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ بچہ جب ہی جنا اور وہ پوری اونٹنی پوری قوم کو دودھ پلاتی تھی، انہوں نے اس کی کوشش کر دی۔ ادھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کم تولنا بند نہ کیا، ملاوٹ کرنا بند نہ کی، ان کا بھی یہ حال تھا۔ وہ بھی تباہ ہوئے۔ کیسے تباہ ہوئے کہ رب ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑ لیا ایک خوفناک چگھاڑ نے، ایک خوفناک چگھاڑ آئی۔ اس چگھاڑ صبح کے ٹائم، عذاب جو نازل ہوتے ہیں صبح کے ٹائم ہوتے ہیں، صبح صادق کے ٹائم جب بندہ سویا ہوتا ہے۔ ان کو پکڑ لیا، وہ ختم ہو گئے۔
فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، پس نہ فائدہ پہنچایا ان کے مال نے جو وہ کمایا کرتے تھے. وما خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے نہیں پیدا فرمایا آسمان اور زمینوں کو، وما بینہما الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ، بے شک قیامت، لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آنے والی ہے، پس اے حبیب آپ درگزر کیجئے. درگزر کرنا آپ کے لیے اچھا ہے، درگزر کرنا آپ کے لیے اچھا ہے. میرے آقا نے کتنی درگزر کی، اتنی درگزر کی. دوسرے جو انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے بددعائیں کر دی، لیکن میرے آقا کو لہو لہان کر دیا، خونم خان کر دیا، پوری نالین پاک خون سے بھر گئی. آپ نے بد دعا نہ کی، دعائیں کرتے رہے. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب خالق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، سبعا من المثانی، 7 آیتوں والی ایک سورت جو مثانی یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے. والقرآن العظیم، قرآن بڑا عظیم ہے. 7 مثانی کہتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ 7 مثانی صورت ہے، اور سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ زبور میں تھی، نہ توریت تھی، نہ انجیل میں تھی. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ کنز بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں. اس کو پڑھنے کے بہت اجر و ثواب ہیں. اس کی پہلے انشاءاللہ گزر چکی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا بلاغ.